السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے۔ دوستو، اس وقت جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کو ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں۔ عربی لحاظ سے یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور انگریزی اعتبار سے اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ مبارک مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے بڑی برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کے اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس مبارک مہینے کے اندر جلوہ افروز ہوئے، یعنی آپ کی ولادت باساد اس مہینے کے اندر ہوئی۔ یہ بات تو طے ہے، اور ہاں، اسی مہینے کے اندر اللہ کے پیارے حبیب نے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث میں یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، پیر کے دن ہوئی، صبح صادق کے وقت ہوئی، یعنی مہینہ، دن اور وقت تو طے ہے، لیکن آپ کی ولادت کے بارے میں سیرت نگاروں کا، مؤرخین کا اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی یا پھر 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ بعض حضرات کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو ہوئی اور بعض حضرات کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہم اس بات سے قطع نظر کہ آپ کی پیدائش 12 کو ہوئی یا 9 کو ہوئی، ہم اس بات پر زیادہ دھیان دیں، ہمیں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان دنوں کے اندر اور اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کیوں ہوئی، بعثت کیوں ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کو کیا ویژن دیا گیا، کیا مقصد دیا گیا، اس بات پر ہمیں زیادہ دھیان لگانے کی ضرورت ہے، اس پر زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان چیزوں پر کہ بھائی اس مہینے کے اندر زیادہ تر کیا ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ایک دوسرے پر لان تان کرتے ہیں۔ جو جشن مناتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش پر، ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور جو جشن نہیں مناتے تو جشن منانے والے ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ بھائی، ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑے، آپس میں مل جل کر چلے، اجتماعیت بنا کر چلے۔ اللہ تبارک و تعالی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ جو جشن منا رہا ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کے رسول کی محبت میں ہی منا رہا ہوگا۔ ہاں، بس درخواست یہ ہے کہ اس معاملے کے، جشن کے منانے کے چکر میں نماز قضا نہ ہو، اور جو نہیں منا رہا وہ حضرات کیا کریں، انشاءاللہ میں آگے چل کر ضرور بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشن دیا تھا، جو مقصد دیا تھا، اس کو قرآن کے اندر اللہ نے خود بتا دیا، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ بھائی لوگوں کو ظلمتوں سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آؤ۔ یعنی اللہ کے نبی جیسے ماحول میں آ رہے تھے، وہاں ہر طرف ظلمتیں تھی، برائیاں تھی، فحاشی تھی، اور ہر طرح کی ان کے اندر برائیاں موجود تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو یہ کہہ کر بھیج رہے کہ ان کو ان برائیوں سے نکالو، ان اندھیروں سے نکالو، اور ان کو بتاؤ کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس مقصد کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے اپنے اصحاب، جو بعد میں چل کر آپ کے صحابہ بنے، اس دور کے لوگوں پر جو بالکل جاہلیت کے دور میں جی رہے تھے، جن کے اندر ہر طرح کی برائیاں تھی، آپ نے ان کے دلوں کو محنت کا میدان بنایا، اور ان پر ایسی محنت کی کہ ان کی زندگیوں میں ایسا انقلاب آیا کہ جہاں وہ اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے اور جن کے کردار، معاملات، اخلاق سب کچھ کالے ہو چکے تھے، تاریخ ہو چکے تھے، اللہ کے نبی نے ایسی محنت کی کہ ان کے ضمیر بھی، کردار بھی، معاملات بھی سب کچھ روشن ہو گیا، اور ایسے بنے کہ خود گمراہ تھے لیکن آگے چل کر آنے والوں کے لیے ہادی بن گئے، رہبر بن گئے۔ ایسی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر محنت کی ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو برائیاں تھیں بہت زیادہ تھی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ برائیاں میں حضرات کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ کے نبی ان کو بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے کہ بھائی ان برائیوں میں سے نکلو۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے کی برکت سے اپنے آپ کو ان برائیوں سے نکالنے کی ضرورت ہے،
تب جا کر کہیں نبی کی محبت کے تقاضے پورے ہوں گے اور نبی کی محبت کا حق ادا ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشن لے کر آ رہے کہ بھائی شراب نہیں پینا، زنا کے قریب نہیں جانا، کسی برائی کے قریب نہیں جانا، سود پر کاروبار نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، کسی پر زیادتی نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، آپس میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرنا، کسی کو خواہ میں نہ ستانا، آپسی رشتوں کو مت توڑ دینا، کسی کو گالیاں مت دینا۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری چیزیں ان حضرات کو سکھائی، سمجھائی کہ دیکھو یہ اللہ کی نظر میں ساری برائیاں ہیں، ان برائیوں سے باز رہو، ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، صرف اسی کی عبادت کرو۔ پہلی چیز اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا کے قریب نہ جاؤ، سود خوری مت کرو، جوئے سٹے یہ تمام چیزیں نہ کھیلو، اور آپس میں جھگڑے مت کرو، لڑائیاں مت کرو، امت بن کر چلو، اجتماعیت کے ساتھ چلو۔ تو یہ تو برائیاں ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی ان کو حکم دے رہے تھے کہ دیکھو اللہ کی ذات کو اکیلا سمجھو، تنہا سمجھو، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آپ ان سے سمجھا رہے تھے کہ نماز پڑھو اور نماز اس انداز سے پڑھو۔ آپ ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی زکوٰۃ وقت پر نکال دیا کرو، روزے رکھا کرو، بھلائیوں کا حکم دیا کرو، برائیوں سے لوگوں کو روکا کرو، دو بھائیوں میں اگر جھگڑے ہو جائے تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کیا کرو، شراب نہ پیا کرو۔ تو یہ تمام چیزوں کی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ تو دوستو 12 ربیع الاول کا یہ دن آنے والا ہے، اس مبارک دن کے اندر اپنے آپ سے عہد ضرور کرے کہ بھئی یہ جتنی بھی برائیاں میری زندگی میں اس وقت موجود ہیں، انشاءاللہ ان ساری برائیوں سے اپنے آپ کو آزاد کروں گا، اپنی زندگی سے ان ساری برائیوں کو نکال کر پھینک دوں گا، سچی توبہ کروں گا، پیارے رسول کی محبت میں ان تمام غلاظتوں سے، گندگیوں سے نکل کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپناؤں گا، چہرے پر داڑھی رکھوں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور جن کاموں سے پیارے آقا نے روکا ہے ان سے رکوں گا، اور جن کے کرنے کے لیے کہا ہے ان تمام کو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور 12 ربیع الاول کو بھی اس پورے مہینے کے اندر اللہ کے نبی پر خوب سارا درود پڑھ کر بخشے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا پھر وہ والا درود پڑھے جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ میں مستورات سے یعنی عورتوں سے بھی درخواست کروں گا، بھائیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس مہینے کے اندر خوب سارا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھ کر بخشے، اور اللہ سے دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے، اس مبارک ہستی کی برکت سے ہم جیسے نالائقوں کی اور ہم جیسے سیاہ کاروں گنہگاروں کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور دوستو آپس میں اختلاف نہ کرے، آپس میں لڑائیاں نہ کرے، جو بھائی جس طریقے سے بھی کام کر رہا ہے اسے کام کرنے دے، بس اس پر اپنی بات کو ختم کروں گا، اور اب حضرات سے درخواست کروں گا کہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، یہی حب رسول ہے، یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، خود بھی عمل کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔